مالداری کیا ہے؟ کثرت مال، کثرت دولت کا نام نہیں ہے۔ سونے اور چاندی کی بہتات ہو، ہیرے جواہرات کی بہتات ہو، اور جناب کھیتی باڑیاں ہوں، باغات ہوں، کثرت مال ہو، ان چیزوں کا نام غنا نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے فرمایا تھا، یا ابا ذر اترا کثرت المال هو الغنا، تم کیا سمجھتے ہو کثرت مال غنا ہے؟ عرض کیا کہ جی ہاں، یعنی کثرت مال ہی غنا ہے۔ آپ نے پھر پوچھا بترا قلت المال والفقر، تم کیا سمجھتے ہو مال اگر کم ہو تو وہ فقیری ہے؟ یعنی کثرت مال مالداری ہے اور قلت مال فقیری ہے؟ عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ نہیں، انما الغنا غنى القلب والفقر فقر القلب، اصل غنا دل کا غنا ہے اور اصل فقیری دل کی فقیری ہے۔ مال و دولت کا ڈھیر غنا نہیں ہے اور مال و دولت کی قلت فقر نہیں ہے، بلکہ فقر اور غنا کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ اور یہی بات اس حدیث میں جو امام بخاری لائیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ لیس الغنا عن کثرت العرض، کہ مالداری زیادہ دولت کا نام نہیں ہے، کثرت عرض کا معنی دنیا کے اسباب، دنیا کا مال، دنیا کے خزانے، یہ مالداری نہیں ہے۔ عرض کی جمع عروض آتی کہ دنیا کے اسباب، دنیا کا مال اور دولت، یہ مالداری نہیں ہے۔ ولکن الغنا غنى النفس، لیکن غنا تو نفس کا غنا ہے اور دل کا غنا ہے۔ اس کے دو معنی کر لیجئے، یعنی دل کے غنا کا معنی کیا ہے اور زیادہ خزانے غنا نہیں، کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ کہ ایک بندہ اس کو اللہ تعالیٰ دولت دے اور بے تحاشا مال دے تو اس کو غنا نہ سمجھا جائے۔ اگر وہ انسان اس مال کے ساتھ بخل اختیار کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، خرچ کرنا اس پر گراں گزرتا ہے اور خزانوں کے ڈھیر لگا کر رکھتا ہے، بس بینک بیلنس بڑھتا جائے اور خزانے بڑھتے جائیں اور سرمایہ دار اور مالدار کہلاؤں، اگر اسی پر اکتفا کرتا ہے تو مال تو بہت ہے مگر یہ غنا نہیں ہے، اس کا دل بخیل ہے، اس کے دل میں فقر ہے اور اس کا دل ایک قحط کا شکار۔ لیکن ایک بندہ اس کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، زیادہ ہو یا کم ہو، مگر وہ دل کا غنی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی حرص ہے اور غریبوں فقیروں پر خرچ کرنے کی حرص ہے، دین کے کام کرنے کی ایک طلب اور خواہش ہے اور چاہتا ہے کہ یہ سرمایہ استعمال ہو، خرچ ہو، یہ حقیقی غنی ہے۔ جس کا دل غنی ہے، جو دل سے سخی ہے اور مال خرچ کرنا چاہتا ہے اللہ کی راہ میں، تو پھر یہ بات یاد رکھیں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے جس بندے کو اللہ مال دے بے تحاشا اور وہ مال کے ساتھ بخیل ہو اور مال کی بنا پر تمرد کا شکار ہو کر وہ گناہوں کا مرتکب ہو، تو گویا اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے، اللہ تعالیٰ پکڑے گا اور قیامت کے دن عذاب عظیم میں جھونک دے گا۔ اور وہ بندہ جس کا دل غنی ہے، چاہے ظاہری مال کم ہو یا زیادہ ہو، مگر دل سخی ہے، دل غنی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس مال کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور پھر نیکیاں بڑھا دینا۔ یہ بعض لوگوں کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ جب مال ان کو ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور شکر لسانی زبان سے الحمدللہ کہنا اور شکر قلبی اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ کی عطا اور اس کی دین ہے، اور شکر عملی اپنے جسم کے سارے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر لگا دینا، یہ اس بندے کا کام ہے۔ اور یہ وہ بندہ جس کا دل غنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے، اس مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا بے تحاشا قرب وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبتیں سمیٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہی غنا اصل مطلوب ہے، ظاہری خزانوں کے ڈھیر مطلوب نہیں ہے اگر دل میں بخل ہے اور مال کے بعد معصیتوں کی طرف میلان ہے۔ اور اگر مال مل جائے کم یا زیادہ مگر دل میں غنا ہو تو یقیناً وہ بندہ کامیاب ہے۔ جو خرچ کرتا ہے اس کا دل سخی ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس کا قرب اور اس کی رضا کو سمیٹتا ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ مال زیادہ ہو یا کم ہو، بندہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہے۔ تو کچھ بندے مال مل جائے تو تمرد کا شکار ہوتے ہیں، طغیانی کا شکار ہوتے ہیں، اور مال نہ ملے
تو شکوہ اختیار کرتے ہیں، تجارت میں نفع ہو تو تمرد کا شکار ہو جاتے ہیں، اور نفع نہ ہو تو زبان پر شکوے ہوتے ہیں، مانا اللہ کی تقدیر پر ان کو نہ بھروسہ ہے نہ رضا ہے۔ لیکن کچھ بندے مال ہو نہ ہو، کم ہو زیادہ ہو، اللہ کی تقدیر پر شاکر اور قانع ہیں، ان کا ایسا تقدیر پر مضبوط ایمان ہے، کوئی نقصان ہو تو یہ اللہ کی قدر و قضا ہے، کوئی نفع ہو تو اللہ کی قدر و قضا ہے، اور ان کا دل اس عقیدے کی بنا پر مضبوط ہے، اور وہ قلب شاکر رکھتے ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے والے ہیں۔ تو یہ حقیقی غنا ہے، جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے، اللہ کی تقدیر پر ایمان لے آئے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے، تو یہ غنی ہے، اس کے دل میں غنا ہے۔ اور جو شخص مال ملنے پر طغیانی کا شکار ہو اور مال نہ ملنے پر شکووں کا شکار ہو اور تقدیر پر راضی نہ ہو، اللہ کے فیصلوں پر راضی نہ ہو، تو یہ بندہ مال و دولت کے باوجود قحط کا شکار ہے، جس کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، اور ڈھیل دینے کے بعد اچانک پکڑے گا، اور پکڑ بڑی ہولناک اور شدید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نبی کے غنی ہونے کا ذکر کیا ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ کیا ہے میرے حبیب، ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور آپ کو جگہ دی، ہم نے آپ کو ضال نہیں پایا، یعنی ایک راستے کا متلاشی، راہ حق کا، چنانچہ راستہ دکھا دیا اور ہدایت دے دی، اور ہم نے آپ کو غریب اور فقیر نہیں پایا، چنانچہ مالا مال کر دیا۔ تو یہ آیت یعنی مالا مال کرنے کی توضیح کرتی ہے کہ حقیقی مالا مال کون ہے۔ یہ مکی آیت ہے، اور مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی فاقہ کشی کا شکار تھے، پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، اور بھوک اور افلاس کا دورہ تھا۔ فتوحات تو مدینہ میں آ کر ہوئیں، بالخصوص فتح خیبر مدینہ میں ہوئی، جب مسلمان مالا مال ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو بھی مالا مال کر دیا۔ تو یہ کون سا غنا ہے کہ ہم نے آپ کو غریب پایا اور غنی کر دیا؟ یہ غنا وہی غنائے نفس ہے اور غنائے قلب ہے، کہ آپ کے دل کو ہم نے غنی رکھا، آپ کے نفس کو ہم نے غنا سے بھر دیا۔ حالانکہ مکی زندگی میں سرمایہ نہیں تھا، مال کی قلت تھی، فتوحات تو مدنی زندگی میں ہوئیں اور سرمایہ وہاں آ کر ملے۔ مکی زندگی میں تو ایک قحط کی شکل تھی اور قلت مال کی شکل تھی، مگر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ تو اس غنی سے مراد جو چیز بنتی ہے وہ حقیقی غنا کی وضاحت کرتی ہے کہ غنا مال و دولت کے ڈھیر کا نام نہیں ہے، بلکہ غنا جو ہے وہ دل کا غنا اور نفس کا غنا ہے، کہ انسان کے دل میں کبھی سرکشی نہ آئے، کبھی طغیانی اور تمرد نہ آئے، اور وہ مال اگر مل جائے تو اس مال کے تعلق سے گمراہی کا شکار نہ ہو، بلکہ حق پر، صحیح سوچ پر قائم ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی سوچ، اور اس مال کے ذریعے اطاعت کرنے کی سوچ۔ کیونکہ مال ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور شکر ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کی فرما برداری ہو، اس کی اطاعت ہو، اور قطعاً اس کی نافرمانی نہ ہو۔ تو حدیث کا ماحصل کیا ہوا کہ غنا کثرت مال کا نام نہیں ہے، بلکہ غنا قلب کے غنا اور نفس کے غنا کا نام ہے، کہ یہ مال اگر مل جائے تو انسان کے نفس اور قلب میں اور استقامت آ جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بھی ہو اور اللہ کا شکر ادا کرنے والا بھی ہو۔ اور شکر ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر ادا کرتے رہو گے ہم اور تمہیں مال عطا فرمائیں گے، بے تحاشا مال دیں گے، کیونکہ تمہاری استقامت ہم جان چکے کہ تمہارے ہاں غنا دل کے غنا کا نام ہے، ظاہری ڈھیروں کا نام نہیں ہے۔ اور کچھ بڑے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کثرت مال کو غنا سمجھتے ہیں، اور پھر تمرد اور طغیانی کا شکار ہو کر اللہ کے عذاب علیم کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ واللہ تعالی یعطینا العافیہ، واللہ تعالی هو المستعان، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل طاعتہ اجمعین۔